یہ حال ہی میں سویڈن میں جو قرآن کریم کی وہاں پر جو ترک کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہم خود ہیں۔ وہ جو کفار کے سامنے کا ہمارا روب اور دبدبا تھا کہ 313 بدر کے میدان میں کیسے 1200 پر غالب آ گئے، کتنے بے شمار جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس تلواریں نیزیں، اور یہ یہاں پہ 313 تھے جن کے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تو کئیوں دے کول تلواراں بھی نہیں سی، نہ گھوڑے تھے نہ کپڑے تھے، اور جب یہ گزرتے تھے نا گلی سے تو کفار ان کو تانے دیتے تھے، یہودی تانے دیتے، لو جی جنگ کرن جا رہے ہیں، نہ کوئی تلواراں ہی کوئی نہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ نہ تھے وہ تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ تو صحابہ کرام پیچھے پیچھے مصطفیٰ اپنی کملی کی بکل مارے آگے آگے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا جو کٹ بھی جائیں گے لیکن محمد عربی کی شان میں آنچ نہیں آنے دیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ روب اور دبدبا جو کفار کے دل میں اس وقت بیٹھا تھا، 313 ہاں، اور یہ کیسے کاٹ کاٹ کر پھینکے۔ اور کئی لوگوں نے وہاں پر جو میدان بدر کا نقشہ دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، ایک صحابی وار کرتا ہے تو 10 کافروں کے سر کٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ وہ جذبہ ایمانی تھا صحابہ کرام کے اندر، وہ ہمارے لیے انہوں نے چھوڑی یہ چیزیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آئے، لیکن ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم رسوا ہو گئے، آج ہمارے پاس طاقت ہی نہیں، ہمارے حکمران گونگے ہو گئے۔ پھر بات کریں جی لوگ ایجنسیاں اٹھا لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بتائیں قرآن کریم کی بے حرمتی۔ تو یاد رکھیں جو بھی کر لیں قرآن کریم کا ایک نسخہ جلانے سے یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کروڑوں سینوں میں جو قرآن بس رہا ہے، کروڑ ہر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب ہے اس کو اگر آپ زبانی یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ جی سائنس میں ہم نے جی اپنے بچوں کو جی بیکن ہاؤس میں ڈال دیا، ڈی پی ایس میں ڈال دیا، روٹس انٹرنیشنل میں ڈال دیا، کہاں کہاں ڈال دیا، لیکن قرآن کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کتنا بچوں کو قرآن پڑھایا؟ جی کارسا مہربانی جی ادھا گھنٹہ پڑھا دیا۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ہم رسوا نہیں ہو گئے۔ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے اٹھ کے کر رہا ہے، مسلمان کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ مسلمانوں میں اتنی پاور ہی نہیں دی، کیوں؟ وہ تقوی ختم ہو گئے، وہ چیزیں اندر سے ختم ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کوئی نہیں بول سکا۔ ہمارے حکمران ہاں جی اپنا ریکارڈ قائم کرا لیا جی ایک بات کر کے، اس سے بات نہیں بنے گی، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ بس کریں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کہیں، ہم ارادہ کریں گے خود کو بدلنے کا، سب کہیں انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی تعلیم خود بھی حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی حاصل کروائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم قرآن کیسے پڑھ سکیں؟ تو میرے بھائی اگر عمر زیادہ ہوگی ہے محسوس نہ کیجئے گا، تو حساب کتاب باقی تو سارا ہمیں یاد ہے، تو ہم قرآن کریم کو نہیں یاد رکھ سکتے، قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جب کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کیا جاتا نا دلیل کے ساتھ، کسی چیز کا مقابلہ، پھر بدتمیزی، ایک جاہلانہ حرکت، یہ جی واویلا کرنا، شور مچانا، یہ اس طرح کی بےہودہ حرکات پر اتر آنا، یہ جاہلوں کا پیشہ ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، قرآن کریم کے جتنے ایک نسخہ جلا ہے، فرمایا جب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف اس کے صفحے جلتے ہیں یا اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کا نور اللہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے، اس کی بے حرمتی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن تو کروڑوں سینے میں، آپ گلی گلی کوچا کوچا بازار چل جائیں، کوئی انگلش پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، لیکن زبانی کتاب کسی کو بھی نہیں یاد ہے۔ ایک عربی زبان، اردو کی کتاب زبانی نہیں یاد ہے، عربی زبان ہماری تو نہیں ہے، لیکن آپ ہر گلی میں دیکھیں آپ کو 2-3 حافظ قرآن ضرور مل جائیں گے۔ یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ محمد عربی کی نگاہوں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، یہ کرم نوازی ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور وہاں کی حکومت کی نااہلی اور ان کے جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو نیست و نابود